السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ڈیلیوری بوائے کی ہے۔ احتشام کو آج جو آرڈر ملا وہ مٹھائیوں کا تھا۔ ایک مشہور برانڈ کی مٹھائی لے کر اسے ایک گھر میں ڈیلیور کرنی تھی۔ وہ جب مٹھائی لے کر اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی کہ ایک سنسان سڑک ہے اور وہاں پر ایک پرانا سا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ گھر کافی پرانا لگ رہا تھا باہر سے۔ احتشام جب اس گھر کے پاس گیا تو مین گیٹ پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ گھر کافی ویران سا لگ رہا تھا۔ گھر میں بالکل اندھیرا تھا۔ احتشام کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کہ یہ تو بند ہے، یہاں سے مجھے کس نے آرڈر دیا ہے۔ اس نے دل میں سوچا شاید کسی نے غلط ایڈریس مجھے سینڈ کر دیا ہے۔ وہ یہ سوچ کر پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، رکو، پارسل رکھ کر چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ احتشام ڈر گیا اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے پارسل رکھا اور اپنی بائک کی طرف چل پڑا۔ وہ بائک پر بیٹھ کر بائک اسٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ اس کو تجسس ہوا کہ دیکھوں تو آخر یہ کون ہے۔ اس نے مڑ کر گھر کی جانب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ نہایت ہی خوفناک تھا۔ ایک نہایت ہی لمبا شخص جس نے وائٹ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی صرف ایک آنکھ تھی اور یہ آنکھ اس کے ماتھے پر تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھ سے خون ٹپک رہا ہو۔ ایک دم سرخ آنکھ تھی اور نہایت ہی خوفناک تھی۔ وہ شخص سر سے گنجا تھا اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ زمین کو چھو رہے تھے اور پیر بھی بہت ہی بڑے تھے۔ احتشام کو یہ دیکھ کر بہت ڈر لگا۔ اسے شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے بائک اسٹارٹ کرنا چاہی تو اس کی بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایسے جام ہو چکی تھی جیسے اسے کسی نے زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ اس وقت ہلکی ہلکی سردی تھی لیکن احتشام پسینوں میں نہا چکا تھا۔ اسے بائک اسٹارٹ کرنے میں شدید محنت کرنا پڑ رہی تھی لیکن بائک تھی کہ اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسی کوشش میں مصروف تھا کہ اچانک اسے وہی بھاری آواز اپنے پیچھے سنائی دی، ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، تمہیں بہت شوق تھا ہمیں دیکھنے کا، اب دیکھو۔ وہ لمبا سا آدمی ایک آنکھ والا اب احتشام کے سامنے کھڑا تھا۔ احتشام نے بہت ہمت سے کام لیا۔ اسے اس وقت جتنی قرآنی آیات یاد تھی اس نے پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا وہ آدمی ہوا میں تحلیل ہو گیا اور اس کی بائک ایک جھٹکے سے اسٹارٹ ہوئی۔ اس نے فل اسپیڈ سے وہاں سے اپنی بائک نکالی اور گھر پر پہنچ گیا۔ گھر پر پہنچتے پہنچتے اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم گھبرا گئے۔ احتشام شدید بخار میں بھوک رہا تھا۔ 3 دن تک وہ بے ہوش پڑا رہا۔ اس کے گھر والوں نے اسے کسی عامل کو دکھایا تو انہوں نے بتایا احتشام پر جناتی اثرات ہیں۔ وہ گھر جو ویران پڑا ہوا تھا اصل میں وہاں جناتوں کا بسیرا تھا۔ جنات مٹھائی شوق سے کھاتے ہیں۔ احتشام کے لیے یہ بات نہایت ہی عجیب تھی کہ انہوں نے مٹھائی آرڈر کر کے کیوں منگوائی۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات تھی۔ بعد میں معلوم کرنے پر پتہ چلا وہ گھر تو 20 سال سے ویران پڑا ہے۔ شاید اس کی ویرانی کی وجہ یہی جناتوں کا بسیرا ہو۔ کافی دن تک احتشام کا علاج چلتا رہا۔ اسے خواب میں بھی وہی شکل نظر آتی اور وہی آواز سنائی دیتی۔ جو احتشام کا علاج کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے معافی مانگ لو، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ احتشام نے ایسے ہی کیا۔ کچھ دنوں کے بعد احتشام کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ احتشام اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنی جاب ہی چھوڑ دی تھی۔ جنات جو ہوتے ہیں مٹھائی شوق سے کھاتے ہیں۔ اکثر کئی کہانیوں میں ہم نے سنا ہے مٹھائی کی شوق پر بھی اکثر کر کے جنات آتے ہیں۔ یہ جب خود مٹھائی لینے آتے ہیں تو انسانی شکل میں آتے ہیں، کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ایسی ہی کوئی کہانی کا علم ہے تو ہمیں ضرور سینڈ کیجیے گا، ہم آپ کی کہانی ضرور سنائیں گے۔ ہمیں لائک اور کامنٹ ضرور کریے گا، اس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔